ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق وآنکہ باز صرفیاں گفتہ اند سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں وآنکہ باز صرفیاں گفتہ اند سے آخر تک اس دلیل کے اس عبارت کے آخر تک مصنف علیہ الرحمہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ زبانی طور پر ہو چکا۔ پچھلی ویڈیو میں سمجھایا جا چکا کہ وآنکہ باز صرفیاں گفتہ اند سے مصنف علیہ الرحمہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے سبق میں اس کا ترجمہ باقی ہے، تو وہ ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ وآنکہ اور وہ جو باز صرفیاں کچھ صرفی لوگوں نے گفتہ اند کہا ہے، اور وہ بات جو کچھ صرفیوں نے کہی ہے، کیا کہی ہے کہ از مضاعف ہم مطلقاً بفتح عین آید صحیح نیست، کہ مضاعف سے بھی مطلقاً عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے، اور وہ بات جو بعض صرفیوں نے کہی ہے کہ مضاعف سے بھی مطلقاً عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ اسم ظرف، کہ مضاعف سے بھی اسم ظرف مطلقاً عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے، تو وہ بات صرفیوں کی صحیح نیست، صحیح نہیں ہے۔ آنکہ صرفیاں گفتہ اند یہ مبتدا ہے، آنکہ، اور صحیح نیست یہ اس کی خبر ہے۔ وہ بات جو بعض صرفیوں نے کہی ہے صحیح نہیں ہے۔ اب وہ بات کیا کہی ہے، وہ درمیان میں دے دی ہے۔ تو وہ بات جو کچھ صرفیوں نے کہی ہے کہ مضاعف سے بھی مطلقاً عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے، صحیح نہیں ہے۔ بعض صرفیوں نے یہ کہا تھا نا کہ جس طرح اسم ظرف ناقص و مثال سے مطلقاً عین کے فتح یا کسرے کے ساتھ آتے ہیں، مضارع کی عین کی حرکت کی رعایت نہیں کی جاتی، اسی طرح مضاف میں بھی اگر فعل مضاف ہے تو مضارع کے عین کی حرکت کی رعایت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس میں ظرف عین کے فتح کے ساتھ ہی آئے گا۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ وَاِسْتِدْلَال کرداند بلفظ مفرن، اور انہوں نے دلیل پیش کی ہے لفظ مفرن سے۔ بعض صرفیوں نے لفظ مفرن سے دلیل پیش کی ہے، جو یفرو
بکسر عین سے ہے، یفرو بکسر عین سے ہے، یعنی عین کے کسرے کے ساتھ۔ تو یفرو مضارع عین کے کسرے کے ساتھ ہے، اس سے مفرن اس میں ظرف ہے۔ تو اگر مضاف میں مضارع کی عین کی حرکت کی رعایت کی جاتی اور مضارع کی عین کی حرکت کو دیکھ کر اس میں ظرف لایا جاتا تو مفرن اس میں ظرف نہیں آتا بلکہ مفرن آتا۔ ودر قرآن مجید واقع، اور قرآن مجید میں آیا ہے یہ مفر، اور قرآن مجید میں آیا ہے۔ فَأَيْنَ الْمَفَرُّ، تو بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، یعنی بھاگنے کی جگہ ممکن ہی نہیں ہے۔ فَأَيْنَ الْمَفَرُّ، تو بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، تو یہ أَيْنَ الْمَفَرُّ، مفر جو ہے اس میں ظرف ہے۔ وصحیح ایست کہ از مضاعف مکسور العین بکسر عین آید، اور صحیح یہ ہے کہ مضاعف مکسور العین سے، یعنی فعل مضاعف ہو مکسور العین ہو مضارع، تو اس سے اس میں ظرف عین کے کسرے کے ساتھ آتا ہے، یعنی مضارع کی عین کی حرکت کی ہی رعایت کی جاتی ہے۔ جیسا کہ محل حل یحلو سے، جیسا کہ محل حل یحلو سے، تو محل اس میں ظرف ہے حل یحلو سے، یحلو مضارع مکسور العین ہے، تو اگر مضاعف سے اس میں ظرف مطلقاً عین کے فتح کے ساتھ آتا اور مضارع کی عین کی حرکت کی رعایت نہ کی جاتی تو محل اس میں ظرف نہ آتا بلکہ محل آتا۔ اب آیا ہے محل، تو معلوم ہوا کہ مضاف میں مضارع کے عین کی حرکت کی رعایت کی جائے گی۔ وہ لفظ محل ہم در قرآن مجید واقع، اور لفظ محل بھی قرآن مجید میں آیا، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ کو پہنچ جائے، محلہ اپنی جگہ کو پہنچ جائے، تب اس میں محلہ اس میں ظرف ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ جب مضاف مکسور العین سے اس میں ظرف عین کے کسرے ہی کے ساتھ آتا ہے تو یفرو سے مفر کیوں آ گیا اس میں ظرف، مفر آنا چاہیے تھا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ لفظ مفر را جواب داداند کے ظرف نیست، اور لفظ مفر کا جواب دیا ہے کہ ظرف نہیں ہے، ظرف ہے ہی نہیں ہے، پھر کیا ہے، بلکہ مصدر میمی ہے، مصدر میمی۔ یہ بات مکمل ہو گئی یہاں تک۔ اب صیغہ ظرف سے اس میں ظرف کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان کس کو کہتے ہیں؟ ظرف زمان وہ ظرف ہے جو فعل کے
وقت کے معنی پر دلالت کرے، یعنی وقت کو بتائے، فعل کے صادر ہونے کے وقت کو، اور ظرف مکان فعل کے صادر ہونے کی جگہ کو بتائے۔ تو صیغہ ظرف کے بر معنی وقت دلالت کند آرا ظرف زمان گویند، ظرف کا وہ صیغہ جو وقت کے معنی پر دلالت کرے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ ظرف کا وہ صیغہ جو وقت کے معنی پر دلالت کرے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور وہ جو جگہ کے معنی پر دلالت کرے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ بحث اس میں ظرف کا بیان گردان مضربن مارنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، صیغہ واحد، مضربانی مارنے کی دو جگہ یا دو وقت، صیغہ تثنیہ، مضربین مارنے کے دو وقت یا دو جگہ، یہ بھی صیغہ تثنیہ، مضارب مارنے کی کئی جگہیں یا کئی وقت، صیغہ جمع۔ گاہے ظرف بر وزن مفعلۃ ہم آید، گاہے کبھی ظرف بر وزن مفعلۃ کے وزن پر ہم بھی آید آتا ہے، کبھی ظرف مفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے مکحلۃ کا معنی سرمے دانی، سرما رکھنے کی جگہ یعنی سرمے دانی۔ و بعض اوزان ظرف از غیر مکسور العین ہم مکسور آید، اور ظرف کے کچھ وزن غیر مکسور العین سے بھی مکسور آتے ہیں، یعنی قاعدہ تو ان میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ غیر مکسور العین سے نہیں ہیں، مفتوح العین یا مضموم العین سے ہیں تو عین کے فتح کے ساتھ آتے، مفتوح آتے، لیکن قاعدے کے خلاف غیر مکسور العین سے کچھ اس میں ظرف مکسور العین آتے ہیں، مکسور العین مفعول کے وزن پر، تو ظرف کے کچھ وزن غیر مکسور العین مضارع سے بھی مکسور آتے ہیں، جیسے مسجد، تو مسجد جو ہے یہ سجدہ یسجدو سے ہے، نصر ینصرو، تو مضموم العین ہے، یہ مضموم العین سے، تو مضموم العین سے اس میں ظرف مفتوح العین آنا چاہیے تھا، یعنی مسجد آنا چاہیے تھا، اب آیا ہے مسجد، قاعدے کے خلاف ہے یہ۔ ایسی منسک نسکا ینسکو، یہ بھی غیر مکسور العین سے، مطلع، یہ طلع یطلع سے ہے، یہ بھی مضارع مضموم العین سے ہے، طلوع ہونے کی جگہ۔ مشرق شرق یشرقو ہے، یہ بھی نصرہ سے ہی۔
تو یہ بھی مفتوح العین آنا چاہیے تھا، اور مغرب غرب یغرب یہ بھی، مجزر جزر یجزر یہ بھی، تو یہ سب مضارع مضموم العین سے ہیں، غیر مکسور العین سے ہیں، تو ان کو مکسور العین نہیں آنا چاہیے تھا قاعدے کے حساب سے، بلکہ مفتوح العین آنا چاہیے تھا قاعدے کے لحاظ سے۔ تو یہ قاعدے کے خلاف ہیں کچھ، لیکن ان میں قاعدے کے مطابق عین کے فتح کے ساتھ بھی آتی ہیں اس میں ظرف، مگر دریں اوزان موافق قیاس بر وزن مفعل ہم می آید، مگر ان وزنوں میں قاعدے کے مطابق مفعل کے وزن پر بھی آتا ہے اس میں ظرف۔ سبھی مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب، مجزر سب قاعدے کے حساب سے مفتوح العین بھی آتی ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔